کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا پروگرام امتحان وفا اور کربلا سیزن 2 لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے مہمان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین شخصیت بیگم نرجس سردار نقوی صاحبہ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی مصروفیات میں اپنا ٹائم نکالا۔ ناظرین، کل ہم جس گزشتہ قسط میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ ہم جان رہے تھے آپ سے جناب علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ آئیے چلتے ہیں دوبارہ سے اور سنتے ہیں مزید آگے۔ جی اچھا، اب حضرت علی اکبر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ امیر شام کے دربار میں بھی حضرت علی اکبر کی شان میں جی اچھا، جب اس نے کہا کہ اس حکومت کا کون، تو اس نے کہا کہ علی اکبر۔ حضرت علی اکبر کی شان بیان کرنے میں یہ بھی ممکن ہے کہ باپ اور بیٹے میں ایک مخالفت پیدا کرنا مقصد ہے، یہ سازشیں بھی شر کا پہلو بھی ہو۔ صحیح، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق کو باطل کا لباس اور کبھی باطل کو حق کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب حق کا لباس باطل کو پہنایا جاتا ہے تو زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ جی تو یہ جو تعریف حضرت علی اکبر کی جا رہی تھی دربار میں، تو یہ بھی ممکن تھا کہ یہ اس لیے کی جا رہی ہو کہ باپ اور بیٹے کو جدا جدا کر دیا جائے، اور یہ ایک بڑی طاقت جو ہے تو، اور یہ ننھیالی خصوصیات پہ کی اہمیت دے کے، اور یہ بتایا جائے کہ تمہارے لیے تو سب کچھ حاضر ہے سرکار دربار۔ لیکن جو عورتیں ایسے خاندانوں سے بھی آئیں کہ جو دشمن کے خاندان تھے، ان عورتوں میں اہل بیت کی صحبت سے ایسی خصوصیات پیدا ہوئی، واہ واہ واہ، وہ درجے حاصل کیے۔ جب ہی کہا جاتا ہے صحبت بہترین ہو جائے بہترین ہونی چاہیے تو انسان سدھر جاتا ہے، اچھائی کی طرف آ جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ ابھی میں بھی جوان بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن کہیں ایسا کوئی مارکہ ہوتا کہ جس میں ان کی جان کا خطرہ ہو، تو اور بیٹے کو نکلنے کا کوئی رستہ بھی ہو سامنے جی اور آسانی سے نکل جائے، تو میں کہتی اپنے شوہر سے کہ میں انہیں لے کے نکل جاؤں، آپ کو بھی یہ اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی جان چلی جائے، اس کی جان بچ جائے گی۔ تو میں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھتی ہوں کہ میں ضرور رہ سکتی ہوں، بالکل۔ مگر ان کا درجہ وہ ہے ام لیلہ کا کہ رات بھر مصلی پہ بیٹھ رہی ہوں، دعائیں مانگتی رہی کہ پروردگار علی اکبر کو اتنی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ ایک منٹ کو بھی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ وہ حضرت علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے دشمن کی فوج کی طرف چل جائیں۔ ساری رات بیٹھی رہی اور سمجھتی رہیں کہ کل جدائی کا وقت ہے، لیکن ایک بار بھی یہ بات خیال میں نہیں آئی۔ حضرت علی اکبر سے ہمارا تعلق اس وقت ہوا واقع کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے قریب پہنچ گئے، اور امام نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت علی اکبر کا گھوڑا برابر میں تھا، تو آپ نے ایک دم پوچھا کہ بابا اس وقت یہ کلام، یہ کہنے کا وقت کیا ہوا، یہ کیوں آپ نے ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک منادی ندا کرتا ہوا جا رہا ہے کہ لشکر بڑھ رہا ہے اپنی منزل کی طرف اور موت اس کے پیچھے پیچھے۔ اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو 18 سال کی عمر میں جو لڑکے لڑکیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ وہ مریں گے، انہیں کبھی حق اور باطل کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، لیکن یہ شبیہ رسول ہیں، یہ مولا علی کے پوتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہاں میرے لال، بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ؟ یہ
कितना मुश्किल काम है। मौत कोई मजाक बात नहीं होती। मौत की एक मिसाल ऐसे मैं तुम्हें देती हूँ कि जब हज़रत नूह का तूफान आया तो एक औरत अपनी गोद में बच्चा लिए खड़ी थी, तो जब पानी उसके यहाँ तक आ गया तो उसने बच्चे को ऐसे ऊपर उठा लिया, लेकिन जब पानी उसकी नाक में जाने लगा सांस तो रुकने उसने लगी। बच्चे को जमीन में रखा और उसके ऊपर खड़ी हो गई। हकीकत मौत, ये बिल्कुल मौत बिल्कुल ऐसी चीज है। और उन्होंने फरमाया कि हम हक पर नहीं हैं, कहा हम हक पर हैं। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर हमें मौत की क्या परवाह? क्या परवाह है अगर हम हक पर? असल में इसी को शहादत कहते हैं। ऐसी मौत को शहादत कहते हैं जिसका इंतखाब आप खुद करते हैं। मौत आपका इंतखाब नहीं करती, आप मौत का इंतखाब। वाह वाह। जब मौत का इंतखाब आप खुद करते हैं तो फिर वो मौत जिंदगी के हर नशेब को फराज और हर फराज को पुरशौकत बना देती है। यहाँ तो कोई नशेब था ही नहीं, सब फराज ही था। सही सही बिल्कुल। फिर हज़रत अली अकबर भी करबला में आ गए। अच्छा, एक तो ये कि ये इमाम के बेटे हैं और फिर इमाम को इमाम समझने वाले हैं। जब आपने हज़रत अब्बास से इरशाद फरमाया कि खेमे हटा दो, तो ये ज़ाकिरों का ये पढ़ना कि हज़रत अब्बास ने कहा कि अरे मौला, हम गर्मी का मौसम है और बच्चों का साथ है और पानी की बहुत ज़रूरत होगी, तो हम ये खेमे नहीं हटाएंगे। नहीं, जो इमाम को इमाम समझते हैं और जो इमाम की मार्फत रखते हैं, मां क्यों और कैसे का सवाल नहीं पैदा होता। बिल्कुल बिल्कुल। फरमा दिया खेमे लगा दो तो लगा दिए, बिल्कुल। हटा दो तो हटा दिया, हाँ, सवाल नहीं होगा। अब हज़रत अली अकबर का भी जी चाहता होगा बेशक के शुरू से चले जाएं। अव्वल तो हज़रत अली अकबर का एक दर्जा वो भी है कि जब शब आशूर गुजर गई और ये इबादत, ये तमाम रात जो इबादत हुई, ये लिक़ाए इलाही की इंतज़ार की रात थी। ये अब्द व माबूद के दरमियान राज़ व नियाज़ की रात थी। सुबह नमदार हुई। जब सुबह नमदार हुई तो इमाम ने हज़रत अली अकबर से इरशाद फरमाया कि तुम अज़ान दो। मैं 6 मिसरे अक्सर मजालिस में पढ़ती हूँ, मैं अभी भी बयान करती हूँ। ज़रूर। हज़रत अली अकबर ने अज़ान दी। मीरानीस की 6 मिसरे हैं। नामूस शाह रोते थे खेमों में ज़ार ज़ार, और चुपकी खड़ी थी सहन में बानू नामदार, और ज़ैनब बलाएं लेके ये कहती थी बार बार, सदक़े नमाजियों के मोज़िन के मैं निसार, करते हैं यूं सना और सिफत ज़ुल जलाल की, लोगों सुनो अज़ान मेरे यूसुफ जमाल की। वो अज़ान करबला के मैदान में गूंजी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शायद वो उन तमाम लोगों को वो भूली हुई सुरीली आवाज़ दोबारा सुनवाना चाहते थे, और बेशक यही आवाज़ सुन के बहुत से लोग दुश्मन के लश्कर से इमाम की फ़ौज में शामिल हो गए। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि 72 लोग, 72 शहीद, ये तादाद शायद मुहावरतन कही जाती है, वरना 200 शुहदा के नाम तारीख़ में मौजूद है। मुत्तफ़क़ अलैह। कभी किसी इमाम बारगाह में भी जाएं तो ऊपर छत ऐसे लिखे होते हैं 200 शहीदों के नाम। 72 शहीद नहीं थे, ये वो लोग थे कि जो उस फौज से, जी जी जी, आपने अर्ज़ की थी। हाँ, जी, वो उधर से आए इधर। और फिर हज़रत अली अकबर तमाम दिन इमाम हुसैन के साथ लाशें उठा के लाते रहे, और बाज़ जगह जो लिखा है कि पहले शहीद हैं, और इमाम ने फरमाया कि अब तुम जाओ शहादत के लिए, लेकिन पहले अपनी माँ और फूफी से इजाज़त लो। हज़रत अली अकबर का आना और आके अपनी माँ से इजाज़त तलब करना, सब माएँ महसूस कर सकती हैं। हर साहिब दिल इसको महसूस कर सकता है कि किसी का शहादत के लिए जाना, जवान लड़के का, और वो भी वो जो शबीह रसूल। और इमाम हज़रत अली अकबर बाहर तशरीफ़ लाए, इमाम के सामने खड़े हो गए। इतनी बेकरारी है
کہ لکھا ہے کہ کہیں کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے امام کو اتنی بے قراری نہیں جتنی 2 شہداء کو، ایک حضرت قاسم کو اور ایک حضرت علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے امام کو اتنی بے قراری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی اکبر جب جانا تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ حضرت علی اکبر جب تک لشکر کے قریب نہیں پہنچے، ابھی تھوڑا سا دور ہے، تو پھر آپ نے موڑ کے دیکھا کہ بابا مسلسل پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا روک لیا اپنا ناکا، گھوڑا اپنا روک لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بابا واپس چلے جائیے ورنہ میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام رک گئے اور حضرت علی اکبر لشکر میں گم ہو گئے۔ شاید مجھے ایسا خیال ہوتا ہے، پڑھا نہیں میں نے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، پروردگار میں ایک بار علی اکبر کو زندہ سلامت دیکھ لوں۔ صحیح بات ہے۔ صرف ایک بار وہ آئے، مجھے بابا کہے، میں اسے سینے سے لگاؤں۔ اچانک دیکھا کہ حضرت علی اکبر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آ رہے، امام نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے بہت پیاس ہے، مجھے نہیں لگتا، حقیقت ہے، کیونکہ بچے بھی، اولاد بھی ماں باپ کی مجبوری سمجھتی ہے اور وہ ان کی اس مجبوری کو کیش نہیں کرتی۔ جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں وہ اس مجبوری کو کیش نہیں کرتے۔ یہ حضرت علی اکبر نے بھی نہیں کہا ہوگا۔ 4 مصرے میں مرزا دبیر کے اس کیفیت کو بھی جو اتنا شاعروں نے بیان کیا ہے۔ شبر جب آیا یزید کے دربار میں اور ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے یوں شہید کیا، یوں مارا، جتنا کیا تھا اس سے بھی زیادہ ظلم بتایا، تو اس نے پوچھا کہ یزید نے کہ کیا تجھے کسی وقت رحم بھی آیا؟ تو مرزا دبیر نے اس کو بیان کیا، اس نے کہا کہ ہاں، اس وقت کہ جب حضرت علی اکبر آئے، سوکھی زبان دکھا کے تو اکبر نے رو دیا اور عذر کر کے سکتے پیمبر نے رو دیا۔ اس وقت خانہ زاد کا تھرا گیا جگر، حضرت کی یاس پر، علی اکبر کی پیاس پر۔ لیکن امام خود ہی سمجھ رہے تھے کہ علی اکبر کتنے پیاسے ہیں۔ تھوڑی دیر باپ بیٹوں میں کچھ بات ہوئی، مگر ادھر سے حل من مبارز کی طلب ہو رہی تھی، اور پھر حضرت علی اکبر گئے۔ حضرت علی اکبر کچھ دیر جنگ ہوئی، اور جب جنگ ہوئی تو حسین بن نمیر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اب جب یہ لڑکا آئے گا تو میں اس کے باپ کو اس کے غم میں رلا دوں گا۔ اور پیچھے سے اس نے ایسا نیزے کا وار کیا کہ وہ سینے سے نکل گیا نیزہ، اور یہ نیزہ نے ایسا کلیجہ توڑ دیا کہ حضرت علی اکبر ذوالجناح سے زمین پر آ گئے، اور دشمنوں میں اللہ اکبر اور مبارک سلامت کی جب آواز اٹھنے لگی تو امام تیزی سے اس طرف روانہ ہوئے اور کہتے جاتے تھے، علی اکبر کہو بیٹا، کہو میرے لال، اپنی آواز سناؤ تو ہم اس طرف آئیں جس طرف تم۔ حضرت علی اکبر نے کمزور آواز میں ارشاد فرمایا، بابا۔ امام دوڑتے ہوئے اس طرف پہنچے، دیکھا کہ علی اکبر زمین پہ پاؤں رگڑ رہے۔ امام بیٹھ گئے، سر زانوں پہ رکھ لیا۔ مجھے ایسا خیال ہوتا ہے مامتا تسلی محسوس ہو سکتی۔ امام نے فرمایا، کہاں زخم لگا ہے؟ اسے دکھائی نہیں دے رہا، اندھیرا آ گیا آنکھوں کے آگے، کیونکہ یہ سوال کہ کہاں زخم لگا،
خون کا فوارہ تو سینے سے جاری تھا. حضرت علی اکبر نے ہاتھ اٹھا کے پکڑ کے امام کا سینے پر رکھا. امام نے جب ایسے ہاتھ سے ٹٹولا تو آپ کو نیزہ محسوس ہوا. اللہ اکبر. کہا علی اکبر کیا کروں, تمہاری تکلیف کیسے کم کروں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں بابا, پریشان نہ ہو, بس یہ نیزہ نکال دیجئے, ایک سانس میں چین سے لے لیں, اس کی وجہ سے مجھے سانس نہیں آ رہا. امام نے یا علی مدد کہہ کے وہ نیزہ باہر نکال دیا. نور گل ہو گیا, چراغ بجھ گیا. امام نے گنج شہیدہ ملا کے حضرت علی اکبر کو لٹانے کے لیے جب روانہ ہوئے تو دشمن ہنس رہے تھے, اور کسی نے کہا کہ اگر تم بیعت کر لیتے تو آج جوان کا لاشا اٹھا کے یوں نہ لے جا رہے ہوتے. ارے تم بیاہ کرتے, ہم باراتی بنتے. امام رک گئے. حضرت علی اکبر کا لاشا زمین میں رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو, کوئی قوم اگر کسی نبی کو یا نبی کی اولاد کو قتل کرتی ہے تو اس کے اوپر تباہیاں آتی ہیں, عذاب نازل ہوتے ہیں. اور میں تو خود تمہارے نبی کی اولاد ہوں. مشرق و مغرب میں میرے علاوہ کوئی نبی یا نبی کی اولاد موجود نہیں, مگر میں اس لیے نہیں کہ میں کمزور ہو گیا ہوں یا میں ڈر گیا ہوں, میں تو بہادر اتنا ہوں کہ جوان کا لاشا اٹھا کے لے جا رہا ہوں, مگر سخی اتنا ہوں کہ اس وقت بھی اگر معافی مانگو تو میں اس وقت بھی تمہیں معاف کروں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ